our channel Cartoon Central. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں جن خاندانوں کو عزت اور شرف عطا فرمایا ان میں عمران کا گھرانہ بھی ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے والد اور والدہ اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار شخصیت تھے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے منت مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی، مگر ان کی توقع کے برعکس بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی، جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ جب مریم بڑی ہو گئی تو ان کی والدہ مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ مریم قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ اس لیے معززین قوم میں سے ہر ایک شخص کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے۔ قرآن اندازی کے بعد یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا جو ان کے خالو تھے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدنا مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی جہاں وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم پھل نظر آتے۔ موسم گرما میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے۔ آپ پوچھتے، مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ جواب میں وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آدمی بن کر ظاہر ہوئے تو ان سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں خوشخبری دوں کہ ایک پاک باز بیٹا تمہیں ملنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے ہاں ان کے بچہ پیدا ہونے کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ وہ ایک دور کی جگہ چلے گئیں۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ پہنچا تو وہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے چلے گئیں۔ ان کے ہاں بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو یہ فکر لاحق تھی کہ لوگ ان کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے۔ اس مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پھر ان سے کہا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، یہ تمہارے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر ان کو آواز سنائی گئی کہ اگر کوئی انسان آپ کو نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ سیدہ مریم علیہ السلام اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، مریم تم نے بڑی بری حرکت کی۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا جو نیکی اور تقوی میں بڑا مشہور تھا اور مریم علیہ السلام کی طرح بہت عبادت گزار تھا۔ قوم کے لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہارون کی بہن تمہارا بھائی بڑا نیک آدمی تھا، تمہارا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکارہ تھی، پھر تم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ جب صورتحال بہت نازک ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود حقیقت کا اظہار کر دے گا۔ سب کہنے لگے، بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ قوم کے لیے تسلیم کرنا ناممکن تھا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو قوت کلام عطا فرمائی اور وہ معجزانہ طور پر بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک زندہ ہوں، جب تک میں زندہ رہوں، اس نے مجھے والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا کلام تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا، اپنی والدہ پر لگنے والے الزام کی تردید کی اور قوم کو بتایا کہ انہیں کتاب و حکمت عطا کی گئی ہے، جسے ایسا اعلیٰ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن وہیں گزارا۔ جب بڑے ہوئے تو تمام نبیوں کی طرح انہوں نے بکریاں چرائیں۔ وہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب انجیل اتاری۔ یہ کتاب بھی دوسری کتابوں تورات، زبور اور قرآن کریم کی طرح اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ اس میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دیں اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں صرف اسی سے رجوع کریں۔ ان کی دعوت کو بہت سارے لوگوں نے رد کر دیا اور بعض نے قبول کر لیا۔ ان کے خاص شاگردوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آپ لوگ جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں۔
دنیا میں مہمان کی طرح رہیں، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور کل کے رزق کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی قوم ان پر ایمان لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ اس طرح وہ مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ لگا دیتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا، حالانکہ جو بچہ بچپن ہی سے نابینا ہو اس کا علاج ممکن نہیں۔ اسی طرح کوڑی کے جسم پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو اس کا پرانے سے پرانا مرض دور ہو جاتا، حالانکہ یہ بیماری بھی پرانی ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں رہتا۔ انہوں نے متعدد مردوں کو قبر سے نکال کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے ہوتے تھے، مگر قوم نے ان معجزات کے مشاہدہ کے باوجود یہ کہا عیسیٰ تو جادوگر ہے، جادو کے زور پر یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تمام علامات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت اپنے کفر اور نفاق پر قائم رہی۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر جھوٹے الزامات لگائے اور ان سے مطالبہ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم جاری کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے جو ان سے شدید محبت رکھتے تھے۔ وہ ان پر جان نثار کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کی شکل و شباہت گھر میں موجود ایک حواری کو دے دی گئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کھڑکی میں سے نکال کر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں وہ نوجوان نظر آیا جس کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ نہ تو انہیں قتل ہی کیا گیا نہ ہی سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی، وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دیگر نبیوں کی طرح انسان تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی والدہ کو ساتھ ملا کر 3 معبودوں کا عقیدہ بنا لیا، مگر وہ مکمل طور پر غلط ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور وہ آخری زمانے میں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ اس مسجد کے امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، پھر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسیح دجال کا تعاقب کریں گے، حتیٰ کہ فلسطین کے ایک شہر لد کے دروازے پر جا کے اسے پکڑ لیں گے اور اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں گے۔ آپ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، سارے مذاہب کو ختم کر دیں گے۔ آپ کے دور میں صرف اور صرف اسلام باقی رہ جائے گا، زمین پر امن و امان ہوگا۔ وہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکامات جاری کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ حج کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، لوگوں میں حسد، بغض اور اناد ختم ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی ہیں، بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں نہایت سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں جن خاندانوں کو عزت اور شرف عطا فرمایا، ان میں عمران کا گھرانہ بھی ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے والد اور والدہ اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار شخصیت تھے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے منت مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی، مگر ان کی توقع کے برعکس بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی، جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ جب مریم بڑی ہو گئی تو ان کی والدہ مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ مریم قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے، اس لیے معززین قوم میں سے ہر ایک شخص کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے۔ قرآن اندازی کے بعد یہ شرف سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا جو ان کے خالو تھے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدنا مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی جہاں وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو انہیں بے موسم پھل نظر آتے۔ موسم گرما میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے۔ آپ پوچھتے، مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ جواب میں وہ کہتی،
یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آدمی بن کر ظاہر ہوئے تو ان سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں خوشخبری دوں کہ ایک پاک باز بیٹا تمہیں ملنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے ان کے بچہ پیدا ہونے کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ وہ ایک دور کی جگہ چلے گئیں۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ پہنچا تو وہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے چلے گئیں۔ ان کے ہاں بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کو یہ فکر لاحق تھی کہ لوگ ان کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے۔ اس مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پھر ان سے کہا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، یہ تمہارے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر ان کو آواز سنائی گئی کہ اگر کوئی انسان آپ کو نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ سیدہ مریم علیہ السلام اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ ان کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، مریم تم نے بڑی بری حرکت کی۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا جو نیکی اور تقوی میں بڑا مشہور تھا اور مریم علیہ السلام کی طرح بہت عبادت گزار تھا۔ قوم کے لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہارون کی بہن تمہارا بھائی بڑا نیک آدمی تھا، تمہارا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکارہ تھی، پھر تم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ جب صورتحال بہت نازک ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود حقیقت کا اظہار کر دے گا۔ سب کہنے لگے، بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ قوم کے لیے تسلیم کرنا ناممکن تھا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو قوت کلام عطا فرمائی اور وہ معجزانہ طور پر بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک زندہ ہوں، جب تک میں زندہ رہوں، اس نے مجھے والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا کلام تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا، اپنی والدہ پر لگنے والے الزام کی تردید کی اور قوم کو بتایا کہ انہیں کتاب و حکمت عطا کی گئی ہے، جسے ایسا اعلیٰ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن وہیں گزارا۔ جب بڑے ہوئے تو تمام نبیوں کی طرح انہوں نے بکریاں چرائیں۔ وہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب انجیل اتاری۔ یہ کتاب بھی دوسری کتابوں تورات، زبور اور قرآن کریم کی طرح اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ اس میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دیں اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں صرف اسی سے رجوع کریں۔ ان کی دعوت کو بہت سارے لوگوں نے رد کر دیا اور بعض نے قبول کر لیا۔ ان کے خاص شاگردوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آپ لوگ جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، دنیا میں مہمان کی طرح رہیں، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور کل کے رزق کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی قوم ان پر ایمان لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ اس طرح وہ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ لگا دیتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا، حالانکہ جو بچہ بچپن ہی سے نابینا ہو اس کا علاج ممکن نہیں۔ اسی طرح کوڑی کے جسم پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو اس کا پرانے سے پرانا مرض دور ہو جاتا، حالانکہ یہ بیماری بھی پرانی ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں رہتا۔ انہوں نے متعدد مردوں کو قبر سے نکال کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے ہوتے تھے، مگر قوم نے ان معجزات کے مشاہدہ کے باوجود یہ کہا، عیسیٰ تو جادوگر ہے، جادو کے زور پر یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تمام علامات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت اپنے کفر اور نفاق پر قائم رہی۔
رہی۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر جھوٹے الزامات لگائے اور ان سے مطالبہ کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم جاری کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے جو ان سے شدید محبت رکھتے تھے۔ وہ ان پر جان نثار کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کی شکل و شباہت گھر میں موجود ایک حواری کو دے دی گئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کھڑکی میں سے نکال کر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں وہ نوجوان نظر آیا جس کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ نہ تو انہیں قتل ہی کیا گیا نہ ہی سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی، وہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دیگر نبیوں کی طرح انسان تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی والدہ کو ساتھ ملا کر 3 معبودوں کا عقیدہ بنا لیا، مگر وہ مکمل طور پر غلط ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور وہ آخری زمانے میں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ اس مسجد کے امام کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، پھر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسیح دجال کا تعاقب کریں گے، حتیٰ کہ فلسطین کے ایک شہر لد کے دروازے پر جا کے اسے پکڑ لیں گے اور اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں گے۔ آپ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، سارے مذاہب کو ختم کر دیں گے۔ آپ کے دور میں صرف اور صرف اسلام باقی رہ جائے گا، زمین پر امن و امان ہوگا۔ وہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکامات جاری کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ حج کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، لوگوں میں حسد، بغض اور اناد ختم ہو جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی ہیں، بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں نہایت سچی تھی۔